بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے تو پھر ڈیلیس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ یزید کی ولی عہدی اور واقعہ کربلا، جو کچھ غامدی صاحب کا موقف پیش کیا جاتا ہے اس پہ تنقیدی اعتراضات، لوگوں کے توضیحی نکات غامدی صاحب کی خدمت میں ہم ایک ایک کر کے پیش کر رہے تھے۔ اس سلسلہ گفتگو کی آج 7ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑے منفرد اور بڑے مختلف انداز میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، لوگ اتفاق بھی کر رہے ہیں لیکن اختلاف کرنے والوں کی بھی بڑی کثیر تعداد ہے۔ میں چاہتا ہوں جو شبہ ان کے اذہان میں پیدا ہوتے ہیں ایک ایک کر کے ذرا کھلے ذہن کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھوں، اور آپ نے جس طریقے سے اب تک تجزیہ کیا ہے آگے بھی ان چیزوں کا آپ تجزیہ کریں۔ ہم سب ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایک تصور بنا تھا خلافت علی منہاج النبوہ کا، جو لوگ سامنے آئے ان کی شان بے نیازی، ان کی للہیت، ان کا تقوی، ان کی درویشی، ان کے اندر ایک طریقے سے عوام کا درد، اور نظر آتا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت یافتہ تھے، اور ان کے اعمال سے بھی اور ان کی منصوبہ بندی سے بھی چیزیں جھلکتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت سیدنا امیر معاویہ نے عنان حکومت سنبھالی، اس کے بعد سے جو کچھ ریاست اور سیاست اور کلچر اور جو چیزیں سامنے تھیں اس کا اس خلافت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی لکھتے ہیں کہ دوسری نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ دور ملوکیت کے آغاز ہی سے بادشاہ قسم کے خلفاء نے کیسر و کسرا کا سا طرز زندگی اختیار کر لیا اور اس طریقے کو چھوڑ دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلفائے راشدین نے زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ملوکیت کا دور شروع ہوتے ہی اس نمونے کو چھوڑ کر روم اور ایران کے بادشاہوں کا نمونہ اختیار کر لیا گیا۔ اس تبدیلی کی ابتدا سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یہ بتائیے گا ہم صاحب، اگر اتنی اچھی نیت تھی، اتنا سدید مقصد تھا، اور وہی کچھ تھا کہ جی سیدنا عثمان کے قاتلین کا بدلہ بھی لینا ہے اور جیسے معاملات چل رہے تھے اسی کو آگے لے کر چلنا ہے، تو جو کچھ نتیجہ بعد میں نکلا وہ نتیجہ تو عقل کہتی ہے کہ پھر حکومت میں آنے کا مقصد کچھ اور ہونا بظاہر نظر آتا ہے نا، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو وہ نہیں تھا جو پیچھے ہو رہا تھا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ صحابہ کرام کو جب حکومت ملی تو عرب کا ایک تمدن تھا، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی تمدن میں پیدا ہوئے، اس کے لحاظ سے لوگوں کے رہن سہن کی بھی ایک حد تھی۔ جیسے جیسے سلطنت پھیلتی چلی گئی، عراق کے، شام کے، ایران کے علاقے اس کے ساتھ شامل ہوئے، تو دوسرے تمدن سے بھی لوگوں کو واسطہ پڑا، اس کے اثرات سب کی زندگیوں میں ہوئے۔ صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے علاقوں میں جا کے اپنے مستقر بنائے، ان میں سے بعض وہ بھی تھے جنہوں نے بڑے کاروبار کیے، جیسے سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں، خود سیدنا عثمان۔ ابو بکر و عمر نے جو زندگی اپنے لیے اختیار کی وہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بادشاہی میں فقیری کی زندگی تھی، لیکن کیا اس کا نام خلافت راشدہ ہے؟ یعنی خلافت راشدہ تو وہ اس لیے خلافت راشدہ ہے کہ اس میں اعلیٰ اخلاقی اصولوں کو برتری حاصل رہی، دین پیش نظر رہا، دین کے حدود کی پاسداری قائم رہی، لوگوں کو عدل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات کہی ہے وہ خواہ اس موقع پر پڑھیے جہاں سیدنا داؤد کو حکومت حاصل ہوئی، یا اس موقع پر پڑھیے جہاں مسلمانوں کو سورہ نساء میں بتایا گیا ہے، تو جس چیز کو معیار کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ میں جو چیز معیار کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہر فیصلہ میرٹ پر کرو گے، ان تودوا الامانات الی اہلہا، اور دوسرے یہ کہ عدل کرو گے۔ تو اس لیے حکومتوں کو دیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ کیا عدل ہوا، کیا انصاف ہوا، کیا عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے، قانون کی حکمرانی قائم رہی، یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ دین کے فرائض کا اہتمام ہوا، کبائر سے اجتناب لوگوں نے کیا، اس کو بنیاد بنا کر کسی حکومت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اس کی ایک مثالی صورت ہے کہ حکمرانوں نے ابو بکر و عمر بن کے دکھا دیا۔ ابو بکر و عمر تو انسانی تاریخ میں روز روز منصہ عالم پر نمودار نہیں ہوتے، اس طرح کی غیر معمولی شخصیات کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو خلافت یا خلافت راشدہ کے لیے معیار نہیں بنانا چاہیے، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد انہوں نے اصل میں
کیسر و کسرہ کی روایت قائم کی تھی، کیونکہ یہ تو بعد میں آئے ہیں۔ قرآن مجید سیدنا سلیمان کے بارے میں کہتا ہے کہ جو ان کا محل تھا جس میں ملکہ بلقیس کو انہوں نے دعوت دی، وہ اس طرح کا تھا کہ سرہم ممردم من قواریر، اور ملکہ بلقیس ملکہ سبا ہونے کے باوجود، یعنی یمن کی ملکہ ہونے کے باوجود ایسی دیہاتی بن کر رہ گئی کہ اس نے پائچے اٹھا لیے، ایسا شیشہ تھا جس سے اس کا فرش بنایا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ کوئی معیارات نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق نے جس طرح کی اپنے لیے چیزیں پسند فرمائیں، بعض معاملات میں سیدنا عمر کے ہاں آپ کو اس سے مختلف چیزیں نظر آئیں گی، اور سیدنا عثمان کے ہاں بھی۔ تو اس کو معیار بنا کر یہ دیکھا جائے گا، دنیا نے آگے چلنا ہے، اس میں بڑے مثالی نمونے بھی سامنے آئیں گے۔ کچھ لوگ فقر و درویشی کو حکومت کرنے کے لیے ایک مثالی چیز سمجھیں گے، اور کچھ سلیمان و داؤد کے طریقے کا طرز عمل اختیار کر کے بھی لوگوں کو عدل فراہم کریں گے۔ تو اصل چیز جو معیار ہے وہ عدل ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہ چیزیں ہیں جو ایک حکومت کو راشدہ حکومت بناتی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ جب علماء کو دیکھتے ہیں تو ان کی طبائع کے فرق کو بھی بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان میں آپ کو بالکل درویش صفت لوگ بھی ملیں گے، اور امام مالک کی طرح کے لوگ بھی ملیں گے کہ جو بہت عمدہ لباس پہنتے تھے اور بہت اچھے لب و لہجے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتے تھے، اس میں کوئی درویشی یا مسکینی کا تاثر نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے نزدیک یہ چیزیں مجھے یا آپ کو پسند ہو سکتی ہیں، پسند اور ناپسند کے دائرے میں ہم ان کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے حالات تھے ان کا لحاظ کرتے ہوئے درویشی کا طریقہ ہی صحیح تھا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالات بدل گئے، حکومت قائم ہو گئی، سلطنت بہت عظیم سلطنت تھی، عام خوشحالی تھی، اس میں حکمرانوں کے ہاں بھی بعض چیزیں آ گئیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ انہوں نے بیت المال کے ساتھ کیا معاملہ کیا، لوگوں کو انصاف دیا، قانون کی حکمرانی قائم کی۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ سیدنا صدیق اور سیدنا فاروق اور سیدنا عثمان ایک ہی درجے میں تھے۔ سب کے رہن سہن میں، سب کے معاملات کرنے میں، سب کے چیزوں کو دیکھنے میں، سب کے تقرر کرنے میں، سب کے اجتہادات میں بہت فرق نظر آئے گا۔ تو کسی ایک چیز کو مثال بنا کر آپ دوسروں پر تان نہیں کر سکتے، بلکہ اس تنوع کو قبول کرنا چاہیے کہ حکمرانوں کے ہاں یہ ساری چیزیں نمایاں ہو سکتی ہیں، علماء کے ہاں بھی ہو سکتی ہیں، قوم کے رہنماؤں کے ہاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بنیادی حقائق کو دیکھنا چاہیے جو قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ تو وہ بنیادی چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، میں نے ان کو اپنی کتاب میزان میں قانون سیاست کے زیر عنوان واضح کیا ہے۔ اس میں اصل ذمہ داری کیا ہے؟ عدل قائم کرنا، اور تمام فیصلے میرٹ کی بنیاد پر، استحقاق کی بنیاد پر کیے جائیں۔ اور جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کر دی ہیں، یعنی معروف کی تلقین کی جائے، منکر سے لوگوں کو روکا جائے، نماز کا اہتمام ہو، زکوٰۃ پر نظم چلایا جائے۔ اس میں کوئی تغیر آیا، کوئی تبدیلی آئی تو بتائیے۔ اسی طریقے سے نظام چل رہا تھا۔ باقی یہ کہ اگر حکمرانوں کے رہن سہن میں کچھ تبدیلی آئی یا تغیر آیا تو اس کو طبائع پر، حالات پر محمول کرنا چاہیے، اور اس میں لوگوں کے اذواق بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ انہیں خلافت راشدہ یا خلافت راشدہ نہیں رہی اس کا معیار بنا کے پیش کیا جائے۔ وہ ایک مثالی حکومت تھی، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور مثالی حکومت کس معنی میں تھی؟ اشخاص مثالی تھے۔ چنانچہ بعد میں بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ہاں ہم نے اس کی ایک جھلک دیکھی۔ ایسے بادشاہ بھی بعد میں ہوئے ہیں جن میں درویشی کی خوبو تھی، تاہم یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ ہر جگہ پر درجات ہوتے ہیں، اور جو سیدنا صدیق اور سیدنا عمر کا درجہ ہے، کون کہتا ہے کہ باقی لوگ ان کے مقابل میں آ گئے تھے؟ وہ تو ایک خواب ہی ہے جو دیکھا جا سکتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ان دونوں شخصیات کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ سیدنا علی کے ہاں البتہ وہی رہن سہن تھا، وہی انداز تھا، انہوں نے اپنی درویشی کو قائم رکھا۔ تو یہ جھلک آپ کو مختلف موقعوں پر نظر بھی آتی رہتی ہے، اور بعض جگہوں پر آپ کو کچھ دوسرے اعتبار، دوسرے اوضاع بھی نظر آتے ہیں۔ ان میں کہاں جا کر معاملہ اس درجے سے نیچے گر گیا ہے جو کم سے کم درجہ میں نے بیان کر دیا، اور کہاں بات آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ تو ابو بکر و عمر یا سیدنا علی کی زندگی تو اگر آپ دیکھیے
تو ایک آسمان محسوس ہوتا ہے، یعنی ذاتی تقوی، ورع، خدا ترسی، اسی طرح کی درویشی کی زندگی، بادشاہی میں فقیری، یہ ان 3 بزرگوں کے ہاں بہت کمال پر نظر آتی ہے، جو ظاہر ہے کہ دوسروں کے ہاں اس درجے میں نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بادشاہی کے آداب آ گئے تھے جس کو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے بیان کیا ہے، وہ بعد میں آئے بنو امیہ میں، لیکن اس درجے میں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تاہم یہ بات بالکل درست ہے کہ اس طرح کی درویشی اور اس طرح کی صورتحال جو ہمیں صدیق و فاروق کے ہاں یا سیدنا علی کے ہاں نظر آتی ہے وہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے صاحب، نقطہ آپ نے واضح کیا کہ یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، جو پچھلے خلافات ہیں ان کا جو طرز زندگی، ان کا جو لائف سٹائل تھا سیدنا امیر معاویہ کے، وہ نظر نہیں آتا، اور قیصر و کسریٰ اور روم اور ایران کی طرز کی ایک حکومت انہوں نے گویا شروع کر دی۔ اچھا قائم صاحب، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، آپ نے بات فرمائی کہ بھائی ایک شخص ہے، اس کی استاد طبع ہے، اس کے ہاں وہ درویشی ہے، شان بے نیازی ہے، نہیں ہے، اس کا فرق تو نظر آئے گا ہمیں خلفاء میں۔ لیکن مثال آپ نے دی سیدنا داؤد اور سلیمان کی، ان کے ہاں اتنے بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے، اتنی عالی شان و شوکت کی زندگی انہوں نے گزاری، تو وہاں پر تو اللہ نے ان کو وہ حکومت دی تھی۔ یہاں پر تو پہلے سے ہی کیس خراب ہوا ہے کہ بھئی آپ نے ایک طرح سے قبضہ کر کے یا لڑائی کر کے یا ایک کانفلکٹ کے نتیجے میں حکومت پیدا کی ہے، تو یہاں جو آپ ان کو بینیفٹ وہاں پر دے رہے ہیں، ان کے بارے میں تو دیتے ہوئے پھر لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے نا کہ بھئی اگر آپ نے اتنی ہی اچھی نیت سے حکومت پہ قبضہ کیا تھا اور آپ کا کوئی مقصد دین کی سربلندی یا کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی، تو باقی آپ کی زندگی میں نظر آتی، لیکن بعد میں تو جو کچھ ہوا وہ تو دولت اور مال کی ریل پیل ہے، اور بڑے بڑے جس کو آپ کہتے ہیں اپنے لیے بھی چیزیں بنائی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ہم صاحب کہ بڑے مہنگے مہنگے کپڑے بھی پہنا کرتے تھے وہ۔ کیسی پروپیگنڈے کی صورتحال ہے کہ لڑکے حکومت لے لی، کہاں لڑائی کی انہوں نے، قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، حکومت سیدنا علی کو ملی تو اس کو قبول نہیں کیا، اور قبول نہ کرنے کی وجہ بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکی ہے۔ صفین میں عرض کر چکا ہوں کہ حملہ سیدنا علی کی طرف سے ہوا تھا، انہوں نے چاہا کہ جو لوگ بھی ان کی حکومت تسلیم نہیں کر رہے ان کو بزور وہ آمادہ کریں، چنانچہ بزور آمادہ کرنے کی ابتدا آن جناب کی طرف سے ہوئی، اس کے نتیجے میں جنگ ہوئی۔ سیدنا معاویہ نے تو اس جنگ کو بھی مصالحت کی طرف موڑنے کی صحیح کی، چنانچہ تحکیم اسی کے نتیجے میں ہوئی، بعد میں بھی کوئی جنگ و جدال کی نوبت نہیں آئی۔ سیدنا علی کو اس کے بعد جو جنگ پیش آئی وہ خوارج کے خلاف تھی، خوارج ہی نے ان کو بدقسمتی سے شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا حسن نے باقاعدہ مصالحت کی ہے، اور مصالحت کے نتیجے میں سیدنا معاویہ کی حکومت قائم ہوئی، گویا عمومی طور پر ان کو تسلیم کر لیا گیا۔ تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ لڑ بھڑ کے حکومت حاصل کر لی، یعنی انہوں نے ایک تبدیلی آئی تھی، اس تبدیلی کو سیدنا عثمان کے قتل کی وجہ سے، ان کی شہادت کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ وہ ہم بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں ان کا موقف کیا تھا، کیا چیز تھی، تو اس لیے یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ایک مصالحت کی تجویز پیش آئی، وہ مصالحت کی تجویز اصلاً تو تحکیم کے موقع پر ہی سامنے آ گئی تھی کہ معاملات کو مل بیٹھ کے حل کر لیا جائے، اس کو اس وقت پذیرائی نہیں ملی، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سیدنا حسن نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو دستبردار کر لیا، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اس سال کو عام الجماع قرار دیا، یعنی سب مطمئن ہو گئے کہ پرامن طریقے سے اقتدار ایک جگہ جمع ہو گیا ہے، مسلمانوں کی سلطنت کے بکھرنے کے اور اس طریقے سے پارا پارا ہونے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں، اور اب مسلمانوں کی جمعیت ایک جگہ رہ کر اس سلطنت کا نظم چلائے گی۔ تو اس پر اللہ کا شکر اس وقت ادا کیا گیا اور اسے عام الجماع قرار دیا گیا۔ اور یہ بات کہ لباس یہ تھا یا پہننے کے کپڑے یہ تھے یا رہن سہن یہ تھا، اس کی ساری تفصیلات آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے، ظاہر ہے کہ وہ سیدنا صدیق، سیدنا عمر یا سیدنا علی کا نہیں تھا، اس طرح کا تھا جس طرح کے اس زمانے میں عمراء کا کہا جا سکتا ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ چیزیں بھی نہیں تھی کہ کوئی بڑے محلات بنا لیے گئے ہیں اور یہ ہوا وہ ہوا۔ فرق واقع ہوا، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ فرق اسی دائرے میں تھا جو ایک جائز دائرہ ہے، وہ اس سے آگے بھی بڑھ جاتا، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ سیدنا داؤد و سلیمان کے ہاں تو وہ سارے شکوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ تو اس کو اگر آپ معیار بنائیں گے تو پھر تو ان پیغمبروں کے بارے میں بھی گفتگو کرنی پڑے گی، باقی حکومت ان کو بھی اللہ ہی نے دی تھی، ان کو بھی اللہ ہی نے دی تھی، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی نہیں ملتی۔
ایک نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا قام صاحب، میں صرف ایک چیز کو مزید یہاں ٹھہر کے ذرا جز میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے اوپر حکم لگانا چاہتے ہیں تو کچھ انڈیویجول پرسنل انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ ایک پوری کی پوری رائے اور ایک پورا کا پورا قصر اور بحل تعمیر کر لیتے ہیں اس کی شخصیت کا، اس کے بود و باش کا، اس کے کردار و سیرت کا۔ مولانا مودودی کی کتاب ہم پڑھتے ہیں خلافت و ملوکیت، اور صفحے صفحے پر ہمیں یہ نظر آتا ہے، انہوں نے الفاظ میں بھی لکھا جو اقتباس میں نے پڑھ کے سنایا، اور اسی طریقے سے کہیں پر دبے لفظوں میں بھی وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے ایک طریقے کی ایسی طرز حکومت قائم کر لی تھی جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کے اندر ایک تفاخر کی چیز بھی تھی، اس کے اندر ایک بہت زیادہ شو آف قسم کی چیز بھی آ گئی تھی۔ میں آپ سے صرف ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ خود مولانا مودودی علیہ رحمہ، آپ خود فرماتے ہیں ان کی آغوش فکر میں آپ کے شعور کی آنکھ کھلی، ان کے اپنے بارے میں یہ آتا ہے، آپ جانتے ہیں ان کو، کہ ان کی تنظیم کے بڑے اکابر اس وجہ سے ان کو چھوڑ کے چلے گئے صرف ایک واقعے پہ جس کی حقیقت ہم جانتے ہیں کہ کسی کھانے کی ٹیبل پہ ان کی بیگم نے کوئی اپنے جہیز کے برتن رکھ دیے تو باقی لوگوں نے تبصرہ کیا بھئی امیر جماعت تو اتنے مہنگے مہنگے اور شان و شوکت میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ جو انڈیویجول واقعات کی بنیاد پہ ہم لوگوں کا پورا کا پورا اورا بنا لیتے ہیں، یہ خود کتنا غلط ہوتا ہے عام طور پر؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے جو ان کا اقتباس آپ نے پڑھ کے سنایا ہے وہ ہمارے ممدوح و مختوم ہے، اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ بنو امیہ کے ہاں جو بعد میں ساری تبدیلیاں آئی ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر ایک جملہ لکھ دیا کہ اس کی ابتدا سیدنا معاویہ سے ہوئی۔ وہ کیا ابتدا ہے؟ یعنی اس کی تفصیلات بتانی چاہیے نا۔ جب آپ تاریخ میں اس کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت معمولی فرق ہے جو آپ پرانے بزرگوں کے یا ہمارے اکابر سے دیکھ سکتے ہیں، بہت معمولی فرق ہے۔ یعنی وہ ایسا فرق نہیں ہے جس کی تصویر اس میں بنتی ہے۔ خود ان کو یہی صورت پیش آئی، انہوں نے جب ایک اسلامی جماعت بنائی تو اس وقت بہت سے بزرگ ایسے تھے جو ہمارے ہاں تصوف کی روایت سے وابستہ رہے تھے۔ ان کے ہاں جو آدمی لوگوں کی اصلاح کے لیے اٹھے، اس کا رہن سہن کیا ہونا چاہیے، اسے تو کچے گھروں ہی میں رہنا چاہیے، اس کے برتن کیسے ہونی چاہیے، ایک تصور تھا، اور انہوں نے اس تصور کے تحت جب یہ دیکھا کہ یہ اس پر پورے نہیں اترتے تو ساتھ چھوڑ دیا۔ بعد میں بھی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس لحاظ سے معترض ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب مولانا سید اللہ صاحب مودودی کے ہاں ایئر کنڈیشنر لگایا گیا تو اس پر بعض اس طبیعت کے لوگ کیسی کیسی بحثیں کرتے تھے۔ عجیب۔ اچھا، خود آپ دیکھیے مولانا وحید الدین نے ان کی بعض عبارتوں پر یا ان کے طرز عمل پر یا ان کے سفر کرنے کے طریقے پر اسی زاویے سے تنقید کی ہے، وہ تنقیدیں چھپی ہوئی موجود ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں کہ یہ مکافات ہو جاتی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق طبائع سے ہے، حالات سے ہے۔ خود سیدنا معاویہ نے اس کا جواب سیدنا عمر کو دیا ایک موقع پر کہ میں جس علاقے میں ہوں وہاں ریاست کا نظم قائم کرنے اور اس کا روب داب قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے ان کے لباس ہی پر بعض روایتوں میں آتا ہے اعتراض کیا جب وہ ملے ہیں ان سے۔ تو اس طرح کی بعض چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایک زاویہ نظر سے آپ دیکھتے ہیں تو بات قابل اعتراض نظر آتی ہے، لیکن اعتراض کس چیز پر؟ یعنی حرمت، حلت، فرائض کا ترک، یہ قابل اعتراض ہوتا ہے۔ یہ کہ فلاں آدمی فلاں مثالی نمونے تک کیوں نہیں پہنچ سکا، پیغمبروں کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر و درویشی کو اختیار کیا، سیدنا مسیح علیہ السلام نے گھر بسانا بھی پسند نہیں کیا، اور سلیمان و داؤد کے قصر کی تصویر قرآن نے کھینچ کے رکھ دی ہے، اور بلکہ جو ان کو شان و شکو حاصل تھا اس کی تصویریں خود آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو سبق دیا ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر رد و قبول نہیں کرتے۔ ہاں، میرا آپ کا کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کی طرف زیادہ رجحان ہو، میں اس کو پسند کروں، آپ اس کو ناپسند کریں، تو پسند ناپسند کے دائرے یا مثالی نمونوں کو سامنے رکھ کر لوگوں پہ حکم نہیں لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو نقطہ واضح ہوا۔ آگے بڑھاتے ہیں، ایک دو مختصر سے پہلو زیر بحث لاتا ہوں۔ یہ بیان کیجئے گا سیدنا امیر معاویہ کے اوپر، خود بنو امیہ کے اس پورے اقدام کے اوپر اور اس پوری کی پوری بحث میں ایک نقطہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے بڑی تفصیل سے آپ سے بات کی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ خبر واحد کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے، اس میں اگر کوئی اخلاقی الزام کسی پر لگ رہا ہے تو اس کے کیا معیارات ہیں، چیزوں کو دیکھنے کا درست منہج اور زاویہ نظر کیا ہے، وہ بحث سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک سوال لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ جو سامنے کی پارٹی ہے ان میں سے تو ہر ایک کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو تنبیہ ہے، تلقین ہے، ان کا ساتھ دینا، اسی طریقے سے جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ جڑ کر ہے، من کنت مولا فعلی مولا، باقی ساری چیزیں ہیں، علی باب علم ہے۔
فضیلت کی کوئی ایک روایت بھی پورے ذخیرہ حدیث میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے بھی سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں نہیں ملتی. وہ جو دوسرا گروپ ہے ان کے بارے میں تو بہت کچھ مل جاتا ہے. تو اگر آنا ہی تھا انہوں نے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سب کو اقتدار دیتا ہے ان کو بھی دیا، کوئی ایک چھوٹا موٹا جملہ ہی مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھئی یہ لوگ بھی ہوں گے اور ان کی یہ فضیلت ہے. بلکہ اس کے برخلاف خود بنو امیہ میں سے مروان ہے جن کے بارے میں بعض چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں بالکل دوسرے زاویے سے، لیکن سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت میں تو کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے. میں اس پہ تعجب کروں گا کہ ہم سیاسی معاملات پہ بحث کر رہے ہیں یا فضائل پہ بحث کر رہے ہیں. یعنی فضائل کا معاملہ بالکل الگ ہے. ایک آدمی کا زہد، ایک آدمی کی ورع، ایک آدمی کا خدا سے تعلق، رسول اللہ کا ساتھ دینا، اس کا سابقون میں ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی تقابل درپیش ہے. ان میں تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ لوگ جن کو پہلے ایمان لانے کی توفیق ہوئی اور جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا، یا مہاجرین و انصار ہیں، ان کا درجہ غیر معمولی ہے اور ان کے لیے فضائل بھی ہوں گے، اس لیے کہ برسوں انہوں نے ساتھ دیا ہے، نازک مراحل سے گزرے ہیں. ان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں بھی مل جائیں گی. وہ ان کے بارے میں دسیوں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بحث نہیں ہے. کیا یہاں تقابل اس کا ہو رہا ہے کہ کس کے فضائل زیادہ ہیں؟ بحث یہ ہو رہی ہے کہ کسی کو مجرم بنا دینے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ میسر نہیں ہیں. یعنی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، تغیرات بھی ہو رہے ہیں، حالات کے لحاظ سے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں، شخصیات میں بھی. اب تقابل کرنے بیٹھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے صحابہ جن کو لوگوں نے یہ منصب نہیں دیا، جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، انہی کو دیکھ لیجیے. یعنی تقویٰ میں، ورع میں، خدا ترسی میں، عبادت میں، ریاضت میں کوئی جواب ہے ان کا. اور بہت سے لوگ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. تو یہ فضائل کی بحث نہیں ہے. یہ بحث یہ ہے کہ کسی آدمی نے اگر کوئی سیاسی اقدام کیا ہے، یعنی قوم کی زعامت کے معاملے میں کوئی اقدام کیا ہے، تو وہ اقدام کیا قابل قبول دائرے میں ہے؟ کیا اس کو ہدف تنقید بنایا جا سکتا ہے؟ تنقید بنایا جا سکتا ہے تو کہاں تک تنقید کی جا سکتی ہے؟ یہ معاملات زیر بحث ہیں. یہ تو کوئی تقابل کیا ہی نہیں جا رہا کہ فلاں کے فضائل کی کیا نوعیت ہے. سیدنا علی کے فضائل کا باقی لوگوں کے ساتھ کیا تقابل؟ وہ تو السابقون الاولون میں سے ہیں، وہ حضور کے شب و روز کے ساتھی ہیں، وہ زیر بحث ہی نہیں ہیں. اور نہ سیاسی فیصلے فضائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور نہ کرنے چاہیے. یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے جو ابتدائی خلفاء ہیں وہ اپنے بہت سے دوسرے مذہبی، دینی، اخلاقی خصائص کے لحاظ سے بھی بڑے غیر معمولی لوگ ہیں. ورنہ سیاست میں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون آدمی نظم ریاست کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے. ہاں البتہ فرائض کی پابندی ہونی چاہیے، کبائر سے اجتناب ہونا چاہیے. حرمتوں کا لحاظ اگر آدمی کرتا ہے، عدل قائم کرتا ہے، تو وہ ایک جائز حکومت ہے. اور جائز حکومت میں بھی بعض درجے وہ ہیں کہ جو مثالی ہوتے ہیں، جیسے وہ اگر روم شورا پر بینہم پہ قائم ہے، اس کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، تو وہ ایک مثالی حکومت ہے. اور اگر اس میں کوئی کمپرومائز کرنا پڑا ہے، کوئی مصالحت کرنی پڑی ہے، تو اس کو بھی بتا دینا چاہیے. اسی لیے میں نے حکومت قائم ہونے کے طریقے کے بارے میں بھی یہ بار بار عرض کیا ہے کہ اصل طریقہ تو وہی ہے جس کے تحت پہلے خلفاء کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں. یہاں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکا، اور نہیں کیا جا سکا تو اس کے کچھ وجوہ اسباب ہیں. چنانچہ ہمارے دین میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کہاں کوئی آدمی ایک مثالی نمونہ پیش کرنے کے مقام پر ہے، کہاں اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہا. اگر ممکن نہیں رہا تو اس میں اس کی کتنی کوتاہی ہے، حالات کا کتنا دخل ہے. یہ سب چیزیں سیاسی تجزیے کا موضوع ہوتی ہیں، ان کو فضائل کی بحث نہیں بنانا چاہیے. یہاں سے نقطہ واضح ہوا. آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، یہ بات تو ہم سب امر واقع ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے وقت یا اس کے بعد ایمان لائے، اور اس وقت بالکل تصویر واضح ہو چکی تھی، دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا کہ اب تو مسلمانوں ہی کو حکومت ملے گی. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت ایمان لائے، تو عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ ان کو تو نتیجہ نظر آ رہا تھا. خود سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی جس موقع پر آپ ایمان لائیں اس وقت آپشن ہی کیا باقی تھا، آپ ایمان لے آئے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو پچھلے 20 سال سے جو ہیں اذیتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، مصائب بھی سہ رہے ہیں، جنگوں میں بھی جا رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں. اگر سیاستی کی بحث اس کو بنا لیں تو زیادہ کنٹریبیوشن پورے کے پورے اسلام کے مشن میں تو ان لوگوں کا ہے جو آخر میں ایمان لائے. ان کا استحقاق سیاستاً بھی کیسے آ سکتا ہے، اور خود آخر میں ایمان لانے والوں کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ایمان بھی اسی درجے کا تھا؟ چونکہ خود قرآن مجید بھی بتا رہا ہے کہ انہی صحابہ کی جماعت میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جو
منافقین بھی تھے اور کمزور ایمان والے بھی تھے، تو وہ جو دوسری گروپ موجود ہے اس کا تقابل تو ان سے کس طرح بن ہی نہیں سکتا۔ تقابل کیا کس نے؟ کسی نے بھی تقابل نہیں کیا۔ کون آدمی ہے جس نے صدیق و فاروق کے ایمان کا تقابل معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا ہے، یا ان کی قربانیوں کا تقابل کیا ہے، یا ان کی دین میں سبقت کا تقابل کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا، پوری تاریخ میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ یہاں یہ چیزیں زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ کون آدمی ہے کہ جس نے کبھی یہ دعویٰ کرنے کی جسارت کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس زمانے میں آئے، انہوں نے کس طرح مختلف مرکوں میں شرکت کی، کس طرح حضور کے دائیں بائیں رہے، اس کا تقابل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں؟ یہ تو زیر بحث موضوع ہی نہیں ہے۔ وہاں رہیے جو چیز زیر بحث ہے، زیر بحث معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جب حکومت سنبھالی، یعنی سیدنا معاویہ نے، تو جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی حکومت جس طریقے سے سنبھالی، اپنے بعد کے لیے جو فیصلے کیے، کیا ان کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ زیر بحث ہے۔ یہاں یہ تقابل ہو نہیں رہا، جو تقابل ہو نہیں رہا اس پر کوئی سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سے نقطہ واضح ہو گیا۔ سیدنا علی امیر معاویہ یزید کی ولی عہدی، واقعہ کربلا، جو کچھ غامدی صاحب کے موقف اب تک سامنے آ چکے ہیں تفصیلی سیریز میں، اس پہ کوئی توضیحی، تنقیدی، اطلاقی نوعیت کے سوالات ہیں، ہم صاحب کی خدمت میں کر کے رکھ رہے ہیں۔ 7ویں نشست تھی، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کو بہت شکریہ۔